اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کی جو کارروائی ایران کی تھی، ایران نے وہ حملے کی کارروائی کو روک دیا، یعنی ابھی ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے موقع پر ایران نے اعلان کیا تھا کہ ہانیہ کی شہادت کا انتقام لینا ہم پر واجب ہے، فرض ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ آگے چل کر سلٹ جائے گا، کمپرمائز ہو ہی جائے گا۔ تو اب یہ جو بھی ہے خبر، یہ میری اس بات کو سچ دکھا رہی ہے، اور ایران نے اب اسرائیل پر حملے کی کارروائی کو روک دیا ہے۔ حالانکہ خبر میں یہ آ رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے کہنے پر اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کی کارروائی کو روک دی ہے۔ اب اسرائیل پر فوری حملہ نہیں ہوگا امریکہ کے کہنے پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آخر امریکہ کو لوگ سمجھتے کیا ہے؟ امریکہ کو کیا باپ مانتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر سعودی نے ایسا کیا، امریکہ کے کہنے پر پاکستان رک گیا اور امریکہ کے کہنے پر یہ رک گیا، جبکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کا کتنا بڑا کردار اور کتنا بڑا رول ہوتا ہے ہر ملک کی جنگ میں۔ ابھی غزہ میں وہاں پر معصوم بچوں کی لاشیں گر رہی ہے، غزہ پورا کے پورا تباہ ہو گیا۔ 50,000 سے زیادہ اخباری رپورٹ کے مطابق معصوم بے قصور عام شہری سول سٹیزنز کو مار دیا گیا، اور ابھی بھی خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ پوری طریقے سے اسرائیل کو مدد کر رہا ہے، ہتھیاروں کے ذریعے سے اور ہر چیز کے ذریعے سے اسرائیل کو، یعنی غزہ میں بھی جو خون کی ندیاں بہ رہی ہے اور معصوموں کا قتل ہو رہا ہے وہ بھی امریکہ کی مدد پر ہو رہا ہے۔ اور ابھی یہاں پر بھی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری تھی ایران کی، مگر ایران نے اسرائیل پر حملے کی کارروائی روک دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویتی اخبار الجریدہ نے نو منتخب ایرانی صدر مسعود وہ کہتے ہیں کہ ایران کے رہبر اعلیٰ خامنئی کو اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی 2 ہفتوں کے لیے روکنے پر قائل کر لیا ہے۔ اب اسرائیل پر فوری حملہ نہیں ہوگا۔ امریکی قیادت نے ایران کو پیغام دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کم از کم 2 ہفتوں کے لیے جوابی کارروائی ملتوی کرے۔ تو اب مطلب 2 ہفتے کے بعد کریں۔ اب ہمارے ہاں تو کہاوت ہے کہ ہولی کی بوند 3 دن، ایک معاملہ جو 3 دن تک کے رک گیا، یعنی آگے چل کے وہ پورا معاملہ ایٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ تو 2 ہفتے کے بعد میں ظاہر بات ہے کہ ایران یا کوئی بھی ملک جو ہے اسرائیل پر حملہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یعنی یہ وہ کہاوت ہے نا، رات گئی بات گئی۔ تو جب 2 ہفتے گئے تو سمجھو بات ختم ہو گئی، اسرائیل کی ہٹ دھرمی بڑھتی جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ایران کے
ایران کے ذمہ دار صدر نے بھی یہ کہا ہے کہ مغرب کا دوہرا معیار یعنی ویسٹ کنٹریز کا دوہرا معیار دوغلاپن اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کو بڑھا رہا ہے، یعنی ایسا ہونے سے اسرائیل کا ظلم، تشدد اور آتنکواد بڑھتا جا رہا ہے۔ آئیے نا دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں خبر ہے کہ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کی آہٹ ہے۔ یہ بات تقریباً میں 1.5 سال سے اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب رشیا اور یوکرین کی جنگ چھڑی تھی، اور اب پھر اسرائیل کی جو آتنکی کارروائیاں ہیں آس پاس پڑوس میں، تو وہ جنگ کو اور بڑھا رہی ہے۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ مشرق وسطی میں اب ایک بڑی جنگ کی آہٹ ہے، کیونکہ فلائٹس ایک دوسرے کے ملکوں میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں جو ہے وہ رد ہو گئے ہیں، کینسل کر دیے گئے ہیں۔ امریکی بحری بیڑا بھی تعینات ہو گیا ہے، یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ ایران سے کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے تک کارروائی کو روک دے، اسرائیل پر کوئی کارروائی نہ کرے، اور ادھر سے پوری تیاری امریکہ کر رہا ہے۔ امریکی بحری بیڑا تعینات ہو گیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جارحانہ تیور اختیار کیا ہے، کیونکہ حزب اللہ اب اسرائیل کے خلاف میدان میں اتر گیا ہے۔ ایران نے صرف گیدڑ بھبکیاں زبانی دھمکیاں دی تھی، اور اب ایران پیچھے ہو گیا ہے، لیکن حزب اللہ اسرائیل کے خلاف جارحانہ تیور اختیار کر رہا ہے۔ اور یحییٰ سنوار جو حماس کے نئے سربراہ بنے ہیں، پولیٹیکل بیورو نئے سربراہ بنے، انہوں نے اب مذاکرات سے بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر ممکنہ حملے کے پیش نظر 21 اگست تک اپنی کئی پروازیں باقاعدہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ 21 اگست تک تل ابیب، تہران، بیروت، عمان اور اربیل کے لیے کوئی پروازیں نہیں ہوں گی۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی اپنا مہلک جنگی بیڑا بحیرہ روم کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ خدشہ ہے کہ جنگ آج رات سے ہی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں بتایا جا رہا ہے کہ یورپی یونین اسرائیل پر پابندی لگا سکتی ہے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر نے غزہ کی امداد بند کرنے کا اشتعال انگیز مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا ہے کہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر کی طرف سے غزہ کی امداد بند کرنے کے مطالبے کے جواب میں انہیں پابندیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ جنگی جرائم کے لیے اشتعال دلانے کے مطابق ہے جو ریمارکس ابھی کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پابندیاں ہمارے یورپی یونین کے ایجنڈے پر ہونی چاہیے، اور یعنی یہ کھل کر بات سامنے آ رہی کہ یورپی یونین اسرائیل پر پابندی لگا سکتی ہے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ اسرائیل پر کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل پر پابندی لگانا ہوتی، اسرائیل کو روکنا ہوتا، تو آج 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ اسرائیل نے آتنک کا ننگا ناچ فلسطین اور غزہ میں کھیلا ہے، مگر ابھی تک کسی اسلامی ملک نے بھی اسرائیل کا جواب نہیں دیا۔ تو جب اسلامی بے غیرت اور بے شرم ملکوں نے جواب نہیں دیا ہے، تو جناب یورپی یونین اسرائیل کو کیا جواب دے گی اور اسرائیل پر کیا پابندی لگائے گی؟ آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں پھر کھل کر امریکہ کا ناپاک چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ جنگی سامان خریدنے کے لیے امریکہ نے اسرائیلی فوجوں کو اربوں ڈالر دینے کا اعلان کر دیا۔ یعنی میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ اصل مجرم کون ہے، اصل آتنکی کون ہے؟ اسرائیلی فوج کے لیے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان خریدنے کے لیے امریکہ نے مزید فنڈز مدد دینے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ اسرائیل کو 5.3 ارب ڈالر دے گا جو اسرائیلی فوج کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان پر خرچ کیے جائیں گے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کی خریداری کے لیے امریکہ کی جانب سے جلد ہی اسرائیل کو 5.3 ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کو آئندہ کچھ ماہ میں رقم دے دی جائے گی
जबकि अमरीकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी है। खबर एजेंसी के मुताबिक 5.3 अरब जारी करने का फैसला मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी और गज्जा में इजरायली हमलों के बावजूद सामने आया, जिसमें अब तक हजारों अफराद की जानें ज़ाय हो चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि इजराइल को पूरी तरीके से शुरू से आखिर तक और अब तक और आगे भी प्लान सिर्फ अमेरिका का है, जो हर तरह से इजराइल को हथियार, फंड्स, माल सब कुछ देकर मदद कर रहा है और एक तरफ से ढोंगी आंसू भी बहाता है कि गज्जा में जंग बंद होनी चाहिए, मासूम छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, और एक तरफ से इजराइल को धमकियां देने की बातें भी अमेरिका की तरफ से खबरों के जरिए से सामने आती रहती है। इसका अंदाजा आप खुद लगाएं कि वो सारी खबरें झूठी है। असल तो नाजायज बाप इजराइल का अमेरिका ही है, जो अपने पालतू नाजायज बच्चे को पूरी तरीके से मदद करता रहता है। इरादीन पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हालात आप तक सामने लगातार आ रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि वजीर दाखिला ने यह ऐलान किया है कि हसीना वाजिद की पार्टी पर, जमात पर पाबंदी लगाने का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश के नए वजीर दाखिला सखावत हुसैन ने कहा है कि मुल्क को चलाने वाली उबूरी हुकूमत का सुबुकदोश वजीर आजम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी लगाने का कोई इरादा नहीं है। खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सखावत हुसैन ने बताया कि पार्टी ने बांग्लादेश के लिए बहुत काम किया है, हम इससे इनकार नहीं करते। सखावत हुसैन ने सहाफ़ियों को जब भी इलेक्शन होंगे तो उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, ऐसा बयान दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर और स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के मरकजी रहनुमा नाहिद इस्लाम ने कहा था कि शेख हसीना वाजिद वतन वापस आएं और मुकदमात का सामना करें। अलावा अजी 11 अगस्त को बांग्लादेश में तलबा तहरीक की वजह से मुस्ताफ़ी होने वाली वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुझे इक़्तिदार से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने अमेरिका को सेंट मार्टिन के जजीरे पर कंट्रोल देने से इनकार कर दिया था। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।